عزیزو وہ ایک رات کب آئے گی؟ وہ ایک رات کے لمحات کون سے ہیں؟ وہ ایک رات کی گھڑیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے اور آپ کو اس کی وضاحت بیان فرما دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا ہے، یعنی اللہ کے گھر کے اندر میں اپنے آپ کو معتکف ٹھہرا کے بیٹھا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر مجھے وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ملی۔ پھر محبوب نے فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا تو پھر بھی وہ مجھے بابرکت گھڑی نہیں ملی، یعنی لیلۃ القدر، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے مجھے وہ رات بھی نہیں دکھائی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر میں نے اعتکاف کیا تو اللہ نے مجھے وہ بابرکت گھڑی اللہ نے مجھے نصیب فرما دی، کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آخر وہ لیلۃ القدر کون سی ہے عزیزو؟ یہ تو وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا سے اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر حضرت اما آمنہ کے لخت جگر کے اوپر اللہ نے اس مقدس کلام کو اتارا ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب میرے عزیزو قرآن کہتا ہے کہ تجھے اور مجھے، یعنی مجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر آخر اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ عزیزو پھر لیلۃ القدر کے بارے کے اندر اللہ خود پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت بیان فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے لوگو یہ تو لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ لیلۃ القدر یہ نصیب کیسے ہوگی؟ یہ کس آدمی کو نصیب ہوگی؟ عزیزو لیلۃ القدر کا تعلق جو ہے عزیزو یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آدمی معتکف ہوتے ہیں، جو آدمی اعتکاف ہونے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو نصیب کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث طیبہ ہے، محبوب نے فرمایا المعتکف ہوا یعتکف الذنوب۔ عزیزو یہ لیلۃ القدر اور اعتکاف کا آپس کے اندر بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے، بہت ہی بڑا گہرا ربط ہے، کیونکہ جو آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی گھڑی کو پا لیا۔ تو اعتکاف کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو آدمی اپنے آپ کو 10 دن تک اللہ کے گھر کے اندر قیام کر کے ٹھہرتا ہے تو اللہ اس کو کیا پروانہ عطا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں۔ پہلا پروانہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو، اللہ اپنے اس محبوب بندے کو اس طرح پاک اور صاف کر لیتے ہیں حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ کا ذرہ برابر بھی نہیں رہتا۔ کیونکہ عزیزو رمضان المبارک کے اندر جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ میں کسی محبوب کے دروازے کے اوپر جاتا ہوں، میں کسی کو منانے کے لیے جاتا ہوں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہوں، اب وہ مجھ سے خفا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے رنجیدہ ہے، وہ مجھ سے یعنی وہ مجھے اپنے گلے نہیں لگاتا۔ اب اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کے دل کے اندر محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جس کو میں نے اعتکاف کی صورت میں بتایا ہے۔ اب وہ مجھے سے رنجیدہ ہے، میں اپنے آپ کو جا کے اس کے دروازے کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کی چوکٹ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے در کے اوپر میں جا کے یعنی اس کے در کے اوپر جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ میرا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، میرا یہی ایک نیت ہوتی ہے کہ جب تک وہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اس وقت تک اس کے دروازے سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ عزیزو جو آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے اس کی مثال بھی بالکل بعینہ اسی
طرح ہے کہ اے اللہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک تو مجھے میری مغفرت نہیں کرے گا، جب تک تو میری بخشش کا پروانہ جاری نہیں کرے گا، اے اللہ میں تیرے دروازے کے اوپر ہی پڑا رہوں گا۔ عزیزو اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر ایک دنیا دار ہوتا ہے، میں یا آپ ہم کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں، یقیناً اگر ہم 10 دن تک، ایک دن تک، ایک گھنٹے تک، کچھ لمحے کے لیے ہم اس کے پاس جا کے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے گھٹنوں کو اس کے سامنے ریگ لیتے ہیں، اس کے سامنے ٹھکا دیتے ہیں، یقیناً اس کے دل کے اندر محبت بھی آئے گی، وہ ہم سے خفا بھی نہیں ہوگا، ہم سے رنجیدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، عزیزو جو میرا اور آپ کا رب ہے، تو کیا وہ مجھے اور آپ کو راضی نہیں کرے گا؟ وہ مجھ سے اور آپ سے خوش نہیں ہوگا؟ تو عزیزو رمضان المبارک کا جو عشرہ ہے، جو رمضان المبارک کے اعتکاف کی گھڑیاں ہیں، وہ بالکل عزیزو قریب آ چکی ہیں۔ آنے والے جو منگل کا دن ہے عزیزو، منگل والے دن کے اندر جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں عزیزو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے گھروں کے اندر آ کے پابند کر لیں گے۔ یقیناً میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف اسی ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا ہے۔ پورے رمضان المبارک کا محبوب نے پھر مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کے اندر اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر پورے محلوں میں سے، پورے علاقے والے میں سے، یعنی اب یہ جو ہے پورا قصبہ ہے، اب اگر اس علاقے میں سے اللہ کے گھر کے اندر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں نہیں بیٹھتا، تو یقیناً اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ پورے کا پورا علاقہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اور اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اگر سوچا جائے تو رمضان المبارک عزیزوں کوئی ہر مہینے نہیں آتا، بلکہ سال کے اندر صرف ایک مرتبہ آتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ آنے والے سال مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن جو آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھ لیتا ہے، اب کیونکہ جو لیلۃ القدر ہے وہ کب آئے گی؟ وہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں۔ اگر لیلۃ القدر ہے تو وہ بھی عزیزو آخری عشرے میں ہے، اور جو اعتکاف ہے وہ بھی آخری عشرے میں ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے تو یقیناً تو لامحالہ ایک سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کبھی کبھی اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے گا، کبھی اٹھ کے نماز نفل بھی پڑھ لے گا، کبھی اشراق پڑھ لے گا، کبھی چاشت پڑھ لے گا، کبھی تلاوت کر لے گا، کبھی ذکر و اذکار کر لے گا، کبھی کوئی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ لے گا۔ تو عزیزو یقیناً یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی اعتکاف کی حالت میں بھی بیٹھے اور اس کو لیلۃ القدر کی گھڑیاں نصیب نہ ہوں، تو ایسا عموماً نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس نے رمضان المبارک کی یعنی لیلۃ القدر کی رات کے اندر اگر کوئی ایسی عبادت کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ عزیزو مغرب سے لے کر صبح صادق تک یعنی طلوع آفتاب کے وقت تک آدمی ساری رات عبادت کرے، ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرے، ساری رات دعائیں مانگے، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ جس طرح ہر ایک چیز کا حق ہوتا ہے، اسی طرح اس جان کا حق ہے، اس صحت کا حق ہے، اس جسم کا حق ہے کہ ہم اس کو بھی یعنی ہم اس کو بھی سکون کے اندر مبتلا کریں، ہم اپنے آپ کو بھی آرام کے اندر مبتلا کریں۔ عزیزو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبادت وہی بہتر ہے جو تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو جو آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھے گا یقیناً وہ تھوڑی بہت عبادت کر لے گا تو اللہ اس کو رمضان المبارک کے اندر یعنی جو لیلۃ القدر ہے تو اللہ اس کو وہ گھڑیاں اس کو نصیب فرما دیں گے۔ اسی لیے تمام احباب کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کی جو گھڑی آ رہی ہے عزیزو، تمام احباب کوشش کریں، کیونکہ ہم سارا سال کماتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اولاد کے لیے، کیا کیا ہم نہیں کرتے، ہر کچھ کرتے ہیں۔ اولاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اولاد کی خاطر چوری کرتے ہیں، اولاد کی خاطر لوگوں سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم 10 دن کے اندر وقت نکال کر ہم اللہ کے گھروں کے اندر اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے؟ اچھا ابھی سوچیں، اب اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس کی نماز قضا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز اس کی قضا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر ایک نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا کریں گے۔ 70 فرض اس کو
ادا کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ اچھا بھی اس کے علاوہ جو ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں تو یہ 20 تراویح صرف نفل نہیں ہوگی، بلکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ اسی نفل کو فرض کے برابر یعنی بڑھا چڑھا کر اللہ اس کو ثواب کی صورت میں عطا کریں گے۔ اسی لیے تمام احباب کوشش کیے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا یعنی اپنی ساری کی ساری زندگی کے اندر محبوب کریم کا کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ جس سال کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے آپ کو اعتکاف کی صورت کے اندر نہ بٹھایا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر نہ بٹھایا ہو، یعنی ہر سال۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ تو عزیزو جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا تعلق کس کے ساتھ ہے عزیزو؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر میری نسبت کسی ولی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے تو مجھے اس بات کے اوپر ناز ہوتا ہے، اس بات کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے مقدس کلام کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے پھر کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو سنو گے اللہ تمہارے پر رحمت کو نازل کریں گے، بلکہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کریں گے، تمہارے درجات کو بھی بلند کریں گے، اور اللہ اسی طرح تمہاری نیکیوں کے اندر بھی اضافہ کریں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمام آپ کوشش کیجیے گا عزیزو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم نے یقینی بنانا ہے عزیزو۔ رمضان المبارک کے اندر یہ جو پہلے والے 20 دن ہیں اس کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم صحیح معنی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، ہم صحیح معنی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن جب آدمی عزیزو اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جائے گا تو یقیناً اس کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی، اس کی تلاوت بھی ہوگی، اور آدمی جو ہے نا عزیزو اپنے آپ کو گویا کہ اس طرح یعنی اللہ کے ہاں یہ جو پروانہ جاری ہوا ہے کہ ایک تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیں گے۔ اس لیے تمام احباب کوشش کیجیے گا، دعا ہے اللہ کریم سے اللہ کریم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 14 روزے 15 روزے گزر چکے ہیں، بقیہ تو رہ گئے رمضان المبارک کا آدھا عشرہ۔ تو اس لیے تمام احباب کوشش کریں کہ روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ جو رمضان مبارک کا ایک روزہ ہوتا ہے ساری زندگی آدمی روزہ رکھے لیکن رمضان المبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور روزے دار کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، یعنی اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں رب اس کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر محبوب نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مسک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے تمام احباب کوشش کریں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں جو روزے رکھنے کے قابل ہیں، اسی لیے تمام احباب کوشش کریں کہ روزے کو اپنے آپ کے اندر یقینی بنائیں۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو اس کام کرنے کی طاقت ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی جان سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے۔ دعا ہے اللہ کریم سے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اوندا سی والا فدیہ دیو پہلی گادے سے رکھو حضرت صاحب نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے صحیح۔ ہاں سی والا فدیہ ہوں دے واسطے بیمار واسطے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، انہیں فدیہ ہے۔ نماز دے فدیہ سے دیکھو نا، یہ نہیں پڑھ سکتا جیسا ہوتا ہے۔ بس سارے سی اہل بیٹھن، حافظ صاحب کون ہے؟ سارے اہل بیٹھن، کوئی اجازت کو لگ دے۔ اللہ صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو روزے رکھیں دے ویسے ہی اچھا اللہ سے قبول کرے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سے